الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی غور تیرا کی جب آئے سخت رات یا الہی غور تیرا کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جب سر شمشیر پہ چلنا پڑے یا الہی جب سر شمشیر پہ چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا
ربنا یا ربنا یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا 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 یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا 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 آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم 24ویں پارے کی سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی اور تمہارے رب عز و جل نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو استجب لکم میں قبول کروں گا ان الذین یستکبرون عن عبادتی جو میری عبادت سے یہاں عبادت سے مراد دعا ہے جو میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں ڈالے جائیں گے ایک عورت آیت مقدسہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 186 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جب میرے بندے اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں عنی فإنی قریب بے شک میں ان کے بہت قریب ہوں اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی اور میں دعا قبول کرتا ہوں جو کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے دعا اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے اس کی قربت حاصل کرنے اس کے فضل و انعام کا مستحق ہونے اور بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کا نہایت آسان اور مجرب ذریعہ ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عرفہ و اعلیٰ سنت مبارکہ اب بزرگان دین کی متواتر عادت بلکہ در حقیقت عبادت ہے دعا مانگنے کے بے شمار فضائل اور فوائد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء صلاح المومن دعا مومن کا ہتھیار ہے دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے اور فرمایا حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من لا یدعونی جو بندہ مجھ سے دعا نہیں مانگتا اغضب علیہ میں اس پر غضبناک ہوتا ہوں
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے، لیکن ہم اس سے غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کہلی کرتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے۔ حالانکہ عام سی بات ہے کہ بندہ اگر کوئی کیلا لیتا ہے، کوئی پھل لیتا ہے، اخروٹ کو لے لے، سبزیوں کے دن ہے، اخروٹ لے لے اور اس کو توڑے، اور جو اندر ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مغز۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے مغز نکال کے پھینک دیا اور اس کا چھلکا کھایا؟ کیلا لیا، اس کا چھیلا، اندر جو اس کا مغز ہے، جو گودا ہے، وہ پھینک دیا اور چھلکا کھایا؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ لیکن دعا کے معاملے میں ہم الٹ کر جاتے ہیں، جو عبادت کا مغز میرے آقا نے فرمایا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے آقا فرمایا الدعاء مخ العبادہ، فرمایا یہ عبادت کا مغز ہے۔ دعا مانگنے سے 5 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، عبادت گزاروں میں وہ شامل ہوتا ہے، کیونکہ دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ الدعاء عبادت، دعا بھی عبادت ہے۔ دوسرا، اپنے عجز انکساری کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کے قدرت و کرم الہی کا اعتراف کرتا ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، اللہ کے اس حکم پر عمل ہوتا ہے۔ چوتھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اکثر دعائیں مانگتے تھے تو میرے آقا کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے، اس پر بھی عمل ہوتا ہے۔ اور پانچواں، دعا سے بلا اور مصیبت ٹل جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ بندہ جب دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کی ایک حالت یہ ہے کہ بندے نے جو دعا مانگی، جو مانگا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ دعا کی دوسری یہ حالت ہوتی ہے قبولیت کی کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو بندے نے مانگی ہے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ بندے نے موٹر سائیکل مانگی، اللہ اس کو کار دے دیتا ہے۔ اور تیسری حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعا آخرت کے لیے سٹور کر لی جاتی ہے، ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یعنی نہ بظاہر اس کی قبولیت کے آثار نظر آتے ہیں، نہ اس کو نعم البدل بھی ایسا ملتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن وہ دعا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے سٹور کر لیتا ہے آخرت کے لیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے سٹور کی ہوتی ہیں اس بندے کے لیے، اس کا اجر و ثواب جب اللہ تعالیٰ بروز قیامت عطا کرے گا تو بندہ یہ تمنا کرے گا کاش، یعنی اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی، جس کے اثر نظر نہیں آتا۔ میرے آقا فرماتا اس وقت جب وہ ان دعاؤں کا اجر اور صلہ دیکھے گا تو دعا کرے گا کاش اس وقت میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ اس سے بندہ جب دعا مانگے تو مایوس نہ ہو، اس کے سامنے یہ 3 حالتیں ہونی چاہیے کہ یا اللہ اس میں کوئی بہتری ہوگی، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مل دے یہ آخرت کے لیے سٹور کر لیا ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ جس دعا کے اول آخر میں درود پاک نہیں پڑھا جاتا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، شرف قبولیت نہیں پاتی۔ اور فرمایا کہ دعا طائر ہے، یعنی پرندہ ہے، اور درود شاہ پر ہے، یعنی پرندے کے جو پر ہوتے ہیں وہ اس کو اڑانے میں مدد کرتے ہیں۔ پرندے کا جسم جتنا بڑا ہو لیکن مین کردار کس کا ہوتا ہے؟ پروں کا ہوتا ہے۔
تو فرماتے ہیں دعا ایک پرندہ ہے لیکن درود پاک جو ہے وہ اس کے پر ہوتے ہیں. اور حضور نبی کریم نے ایک اور ادب اس کا بیان فرمایا کہ دعا کس انداز سے مانگنی چاہیے. فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی صفائی کو دیکھتا ہے، تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے. اور فرمایا وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی دعا قبول نہیں کرتا کہ جو غافل دل کے ساتھ دعا مانگتا ہے، یعنی لاپرواہی سے دعا مانگتا ہے. توجہ کہیں اور ہوتی ہے، وہ خالی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، زبان الفاظ بول رہی ہے لیکن توجہ اس کی دل اس سے کہیں اور ہے. قالب تو یہاں پر ہے، جسم تو یہاں پر ہے، لیکن جو قلب ہے، جو دل ہے، وہ بازار میں گھوم رہا ہے، توجہ کہیں اور ہے. تو ایسے بندے کی، غافل بندے کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا. اور جب دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے اس کو پکارے. اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے جو بندہ دعا سے پہلے 5 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہتا ہے، فرماتا ہے کوئی کہنے والا کہتا ہے اے بندے مانگ، اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول فرمائے گا. اسی طرح جب بندہ یا رب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا عبدی لبیک یا عبدی، ہاں ہاں اے میرے بندے بول کیا کہتا ہے. اسی طرح دعا کے اندر وسیلہ پیش کیا جائے، وسیلہ اعمال کا بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا بھی ہو سکتا ہے. دونوں طرح کے وسیلے جائز ہیں اور دونوں کے احادیث کے اندر واقعات موجود ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک واقعہ کتاب الاجارہ کے اندر قصہ اصحاب الرقیم کے نام سے موجود ہے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ واقعہ بیان فرمایا دعا کے حوالے سے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ 3 شخص کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں بارش آ گئی، تو ایک غار کے اندر چلے گئے. جب وہ غار کے اندر گئے تو اوپر سے ایک چٹان آئی اور اس نے غار کا منہ جو ہے وہ بند کر دیا اور تینوں بندے غار کے اندر قید ہو گئے. ایک طرح سے باہر نکلنے کا راستہ نہ بچا. اب بڑے پریشان، اب کیا کریں. اب تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے کوئی خاص عمل جسے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو قبول کیا ہوگا، جو ہم نے خالصتاً اللہ کے لیے عمل کیا، اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں باہر نکلنے کا کوئی راستہ دکھا دے. تو اس میں سے ایک شخص نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العزت تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، ضعیف ماں باپ ہیں، میں بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، ان کو چرانے کے بعد جب میں گھر آتا ہوں میرے بال بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، لیکن گھر جب آتا ہوں بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں تو اپنے بچوں کو پہلے نہیں پلاتا، پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد گھر والوں کو پلاتا ہوں، اور یہ صرف تیری رضا کے لیے میں کرتا ہوں. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں گھر واپس لوٹا، بکری کا دودھ نکالا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے. صبح تک میں نے انتظار کیا اور اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا کیونکہ میرے ماں باپ نے دودھ نہیں پیا تھا. یا اللہ اگر وہ تیری خالصہ رضا کے لیے میں نے ایسا کیا کہ تو نے حکم دیا کہ ماں باپ کا احترام کرو، ان کی تعظیم و توقیر کرو، یا اللہ اگر یہ عمل خالصتاً تیرے لیے تھا تو جانتا ہے، لہٰذا اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے. واقعی اللہ کے لیے عمل تھا اس کا. چٹان تھوڑی سی وہاں سے سرک گئی لیکن وہاں سے بندہ پھر بھی گزر نہیں سکتا تھا، نکل نہیں سکتا تھا. اب دوسرے بندے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العزت میں اپنی ایک عزیزہ پہ دیوانہ تھا، کوئی موقع ہاتھ ہی لگتا تھا اس کو قابو کرنے کا. پھر ایک موقع ایسا مجھے مل گیا کہ اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، حاجت مند ہو گئی، وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اس کو ایک جگہ پہ بلایا، وہ وہاں پہ آ گئی، مجبور تھی۔ جب میں اس کے ساتھ بدکاری کرنے لگا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں، لیکن میری مجبوری ہے۔ تو میں نے اس وقت سوچا کہ یہ اس مجبوری کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتی ہے اور رو رہی ہے، اور میں اللہ کے سامنے اتنا دلیر ہو گیا کہ سریعام گناہ کرنے لگا ہوں، تو یا اللہ میں تیرے خوف کی وجہ سے اس سے ہٹ گیا، اس کی ضرورت بھی پوری کر دی اور گناہ سے بھی باز آ گیا۔ یا اللہ اگر میں نے وہ خالصتاً تیرے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا تھا، چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دے۔ تو واقعی خالصتاً اللہ کے لیے عمل تھا، لہذا چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی، لیکن بندہ پھر بھی وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ اب تیسرے بندے کی باری تھی۔ اس بندے نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العزت میں اپنے گھر میں کام کاج کے لیے مزدور لے کے آیا، انہوں نے سارا دن کام کیا، شام کو سب نے مزدوری لے کے وہ چلے گئے، ایک شخص جو تھا وہ بغیر اجرت لیے مزدوری لیے وہ چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوروں کے پیسوں کی بکری لی، اس کو پالا، اس میں برکت ہوئی، پھر گائے، پھر بھینس، پھر اونٹے، اس طرح میں نے اور جانور لیے، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا ریوڑ بن گیا جانوروں کا۔ اس کی مزدوری کے پیسوں میں اتنی اللہ نے برکت ڈالی۔ پھر وہ ایک دن میرے پاس آیا وہ شخص، اس نے کہا کہ آپ مجھے جانتے پہچانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یاد کریں فلاں موقع پر فلاں دن میں آپ کے پاس آیا تھا، سب نے مزدوری لی تھی لیکن میں مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، لہٰذا مجھے اب ضرورت ہے، مجھے میری مزدوری دے دو۔ تو یا اللہ اس وقت میرے سامنے وہ ریوڑ تھا، بکریاں تھیں، اونٹ تھی، گائے تھیں۔ میں نے کہا بھائی یہ لے جا، ساری تیری ہے۔ تو اس نے کہا کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میری تو چند درہم مزدوری تھی۔ تو میں نے کہا کہ بے شک چند درہم تھی، لیکن انہی درہموں میں میں نے یہ مال خریدا، اللہ نے برکت، یہ سارا مال اسی سے ہی اللہ نے اضافہ کیا ہے، لہذا یہ سارا لے جا۔ لہذا وہ سارا مال لے گیا اور میرے دل کے اندر ذرا برابر بھی جو ہے وہ جو ڈر، خوف یا افسوس نہیں ہوا کہ یا سارا مال دے دیا میں نے۔ دل میرا مطمئن ہو گیا کہ جو اس کا حق تھا میں نے اس کو دے دیا۔ یا اللہ اگر وہ عمل تیرے لیے تھا تو لہذا چٹان کو ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ چٹان کو وہاں سے ہٹا دیا اور تینوں بندے جو غار سے وہ باہر آ گئے۔ یعنی اعمال کا بھی وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، یہ میرے آقا نے خود بیان فرمایا واقعہ۔ اسی طرح صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا، وہ بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العزت ہم پہلے تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے تھے، اب تیرے محبوب کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ پیش کرتے ہمیں بارش عطا فرما۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو بارش عطا فرماتا تھا۔ نیک بندوں کا وسیلہ بھی سیدنا مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا تو مولا علی سرکار کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول میری والدہ کا فاطمہ کا انتقال ہو گیا، فاطمہ بنت اسد۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، اپنی نگرانی میں ان کے لیے قبر کو تیار فرمایا۔ جب قبر تیار ہو گئی تو میرے آقا خود ان کی قبر میں آپ لیٹ گئے، مولا علی کی والدہ کی قبر میں میرے آقا خود لیٹ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب العزت مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کے اور میرے وسیلے سے اس قبر کو نور سے بھر دے۔ وہاں بھی آپ نے وسیلہ پیش فرمایا، نبیوں کا بھی اور اپنا بھی وسیلہ پیش فرمایا۔ کئی واقعات ہیں حدیث کے اندر جس میں وسیلے کے الفاظ میرے آقا نے خود، ایک نابینا شخص آیا سرکار کی بارگاہ میں، آنکھیں نہیں ہیں تو میرے آقا نے وظیفہ عطا فرمایا۔ حدیث میں وہ دعا موجود ہے، دعا حاجات کے نام سے، عثمان بن حنیف غالباً کا نام تھا۔ سرکار نے فرمایا اس طرح دعا مانگنا، اس طرح کہنا، اس میں سرکار کا اپنا نام بھی ہے، میرا نام بھی لینا، مجھے بھی پکارنا، میرے وسیلے سے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار کا وسیلہ پیش کرنے کی وجہ سے اس کو آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں جس میں جو ہے وہ وسیلے کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دوسرے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، کل روز قیامت جب وہ پل صراط کے پاس سے گزرے گا تو جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے تو کوئی کہنے والا کہے گا
کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں تمہارے لیے استغفار کی دعائیں کرتا تھا، لہٰذا وہ بندے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ یہ ہمارے لیے دنیا میں دعا کرتا ہے، لہٰذا مہربانی فرما اس کو پل صراط کے آسانی کے ساتھ گزار دے۔ تو دوسروں کے لیے، بلکہ یہاں تک ملا کر فرماتا جو بندہ روزانہ 27 مرتبہ مسلمانوں کی بخشش کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جتنے مسلمانوں کے لیے بندہ دعا کرتا ہے، ہر مومن کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ کسی نے کہا کہ یا اللہ 100 مسلمانوں کی بخشش فرما، اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں اس کو عطا فرمائے گا۔ کہ یا اللہ 1,00,000 مسلمانوں کی بخشش فرما، اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اگر کروڑوں کی تعداد میں کہے گا اللہ کروڑوں نے کہہ دے گا۔ اگر یہ کہہ دے کہ یا اللہ جتنے مسلمان دنیا میں آئے چلے گئے موجود ہیں یہ آئیں گے سب کی بخشش فرما، تو اللہ تعالیٰ سب کی تعداد کے برابر اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ کتنی برکتیں دعا مانگنے کی۔ اسی لیے تو میرے آقا فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ اور خاص طور پر جو والدین ہیں ان کے لیے دعا کرنے کا تو اللہ نے خود حکم ارشاد فرمایا، بلکہ خود اللہ نے دعا تعلیم دی ہے کہ اس طرح سے والدین کے لیے دعا کیا کرو۔ کون سی دعا ہے؟ ہاں یہ بھی والدین کے لیے دعا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، رب اجعلنی، رب اجعلنی، اس میں بھی تھوڑی لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ رب اجعلنی نہیں ہے، رب جعلنی نہیں ہے، یہ رب اجعلنی، صحیح تلفظ یہ ہے، صحیح لفظ یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے۔ رب جعلنی، رب جعلنی نہیں ہے، رب اجعلنی، بے جو ہے اس کو جیم سے ملانا ہے، رب اجعلنی، یا اللہ مجھے بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، نماز تو قائم کرنے والا۔ تو یہ رب اجعلنی جو دعا ہے یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ دعا تعلیم فرمائیں جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ یہ رب اجعلنی یہ بھی دعا جائز ہے، ٹھیک ہے، پرانی دعا ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا، قرآن پاک میں جتنی بھی دعا ہے کوئی بھی دعا بھی نماز کے اندر پڑھی جا سکتی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ رب اجعلنی ربنا اغفر لی یہی پڑھی جائے، اس کے علاوہ بھی کوئی دعا اگر یاد ہے وہ بھی بندہ اس میں پڑھ سکتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے یا رسول اللہ مجھے آپ دعا تعلیم فرمائیں جو نماز میں پڑھو۔ تو پھر میرے آقا نے دعا تعلیم دی، اور کون سی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا میرے آقا نے صدیق اکبر کو تعلیم دی کہ یہ دعا پڑھا کرو۔ تو یہ دعائے حبیبی ہے، رب اجعلنی دعائے خلیلی ہے، اس کی بھی برکتیں ہیں، لیکن میرے آقا نے دعا تعلیم دی اس کی اور زیادہ برکتیں ہیں، کہ حبیب اور خلیل میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا چاہے، حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رب رضا چاہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، ہاں جو دعا تھی والدین کے لیے 15 سپارے میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ دعا ہے جو اللہ نے تعلیم دی ہے، سکھائی ہے مسلمانوں کو کہ یہ دعا کیا کرو ماں باپ کے لیے۔ اگر یہ نہیں آتی پھر وہی ٹھیک ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہ جو اللہ نے دعا تعلیم دی ہے سبحان اللہ، اس کی تو پھر برکتیں اور جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی پیارا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو جبرائیل کہتے ہیں الہی تیرا بندہ تجھ سے کچھ مانگ رہا ہے، حکم ہوتا ہے اے جبرائیل ٹھہرو، ابھی نہ دو، پھر مانگے، مجھے اس کی آواز پسند ہے۔ جب کوئی فاسق یا فاجر کافر دعا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو تاکہ دوبارہ اس کی آواز میں نہ سنوں، اس کی آواز مجھے مکروہ لگتی ہے، کافر کی، فاسق فاجر کی۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جو مانگ رہے ہو، جسے تم اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہو سکتا ہے تمہارے نقصان دہ ہو، اور جس کو تم نقصان دہ سمجھ رہے ہو، تکلیف دہ سمجھ رہے ہو سکتا ہے تمہارے لیے فائدے مند ہو۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس میں برکتیں ہیں، فضیلتیں، عظمتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ دو دوست تھے نا، وہ جا رہے تھے تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، اس میں ایک نمازی تھا، ایک بے نمازی تھا۔ ابھی ایسا ہوتا ہے ہمارے دوستوں میں کوئی ایسی گیدرنگ ہوتی ہے کہ وہ کچھ نمازی ہوتے کچھ نہیں ہوتے۔ نماز کا وقت جو نمازی ہے وہ مسجد میں آ جاتا ہے، اس کو کہہ بھی دے، اب وہ تو کہتے ہی نہیں ہے، کہہ بھی دے کہ یار نماز پڑھتے نہیں ہے یار، میرے کپڑے گندے نہیں، یار میرے کپڑے خراب ہے، بہانہ بنا کے نکل جاتا ہے، مسجد میں نہیں آتا۔ اسی طرح وہ دوست ایک نمازی تھا، ایک بے نمازی تھا۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، جو نمازی تھا اس نے کہا یار نماز کا وقت ہو گیا اور نماز پڑھ لیں، مسجد آ گئی ہے۔ اس نے یار تو پڑھ لے، میرے کپڑے خراب ہیں۔ وہ اندر چلا گیا، اس نے نماز پڑھی۔ اب وہ جو باہر بیٹھا ہوا تو کچی مٹی تھی زمین پہ، وہ تنکا لے کر زمین کوریدنے لگا۔ جب کوریدنے لگا تو اندر سے سونے کا سکہ نکلا۔ کیا نکلا جی؟ اس نے اور تھوڑا سا کوریدا اور سونے کا سکہ، اس کو 15-20 سکے وہاں سے مل گئے، بڑا خوش ہو گیا۔ ادھر سے وہ نماز پڑھ کے باہر نکلنے لگا تو دروازہ جو تھا اس کی چوکھٹ پہ پاؤں لگا اس کا، اور وہ دھڑم آگے جا کے گرا بیچارہ، اس کے پاؤں کا انگوٹھے کا ناخن ٹوٹ گیا جو نماز پڑھ کے نکلا۔ اب جو باہر جس نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ ہنسنے لگ گیا، دیکھا معاذ اللہ تو نے نماز پڑھی تو یہ تکلیف پہنچی، میں نے نماز نہیں پڑھی، دیکھ مجھے پیسہ ملا ہے، مال ملا ہے۔ اب بظاہر تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یار بات تو یہ ٹھیک کر، میں نے نماز پڑھی ہے، انعام تو مجھے ملنا چاہیے تھا، مال تو مجھے ملنا چاہیے تھا، اس تو نماز نہیں پڑھی، اس کو کیسے مال مل گیا؟ اب مجھے نماز پڑھی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، ٹھوکر لگ گئی مجھے، اور پاؤں کا انگوٹھا جو ہے وہ ناخن جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ رات کو جب سویا تو غیب سے اس کو بتایا گیا ہے میرے بندے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے اس کے مقدر میں جو ہے وہ بادشاہت لکھی تھی، لیکن نماز چھوڑنے کی نحوست کی وجہ سے چند سکے دے کے اس کو ٹرکا دیا ہے۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے بادشاہت ہم نے چھین لی اور چند سکے دے کے اس کو فارغ کر دیا ہے، اور تیرے مقدر میں پھانسی لکھی ہوئی تھی، لیکن نماز پڑھنے کی برکت سے ہم نے وہ پھانسی تیری تھوڑی سی ٹھوکر کے اندر تبدیل کر دی ہے۔ بعض جب ایسا ہوتا ہے بہت بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی مصیبت میں بندے کے نیکی کی وجہ سے وہ چھوٹی مصیبت میں وہ کر دیتا ہے، اس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ غوث اعظم کے بارے میں مشہور کرامت ہے آپ کی، ایک شخص جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا جی مجھے آج رات بار بار غسل کی حاجت ہوگی، یعنی احتلام ہے مجھے۔ تو غوث پاک نے فرمایا کتنی مرتبہ؟ اس کی 7 مرتبہ۔ فرمایا 7 مرتبہ تو نے زنا کرنا تھا، لیکن کوئی نیکی تیری اللہ کو پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے وہ جو حقیقت تھی خواب کے اندر تبدیل فرما دی۔ نیکیاں جو ہوتی ہیں یہ بلاؤں کو مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں، بظاہر ہمیں نظر نہ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں اس کو قبول کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ قبول کیسے کرتا ہے، اس کی 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں، یا تو جو مانگا اللہ ویسی عطا فرما دے، دوسرا یہ ہوتی ہے کہ جو مانگا وہ نہ ملے، اس سے بہتر اللہ اس کو دے دے جو اس کے لیے فائدے مند ہو، تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا جو اس کے لیے سٹور کر لی جاتی ہے قیامت کے روز اس کو کھولا جائے گا اور اس کو ایسا اجر ملے گا کہ وہ بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو دعا کے بے شمار فضائل میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے عسا ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی بات سے کراہت کرتے ہو، برا سمجھ رہے ہو، وہو خیر لکم، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسا ان تحبوا شیئا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہو، کسی کو اچھا سمجھ رہے ہو، وہو شر لکم، لیکن اس کے اندر تمہارے لیے جو ہے وہ شر ہو، تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ ایک اور مقام فرمایا عسا ان تکرہوا شیئا، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی جس سے تم کراہت کرتے ہو، تمہیں ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کے اندر تمہارے لیے بہت سی برکتیں رکھی ہوتی ہیں۔
تمہارے لیے اس کے اندر بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ حضرت کعب احبار سے منقول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، آپ بنی اسرائیل کو لے کر 3 بار دعا کے لیے گئے لیکن بارش نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا رب العزت میں تیرا نبی ہوں، تیرا کلیم ہوں، تیرا پیارا ہوں، دعا قبول نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر ایک نمام بیٹھا ہوا ہے۔ نمام یعنی چغل خور، جو مجمع ہے اس کے اندر ایک چغل خور بیٹھا ہوا ہے، اس کو مجمع سے نکال دو، میں بارش دے دیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جو لوگ جمع تھے، کہ تمہارے اندر ایک چغل خور بیٹھا ہوا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، لہٰذا وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ اب جو چغل خور تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ اشارہ میری طرف ہے۔ اب وہ دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو ساری قوم مجھے ملامت کرے گی کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب العزت میں جتنا گناہ گار سیاہ کار ہوں لیکن اب میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں چغل خوری نہیں کروں گا، یہ گناہ میں نہیں کروں گا، میں اسے توبہ کرتا ہوں، میری لاج رکھ لے، میرے عیبوں پہ تو نے پہلے ہی پردہ ڈالا ہے، اب مجھے بے عیب نہ کر، اب مجھے میرے عیب پر پردہ ڈال۔ اسے دل ہی دل میں سچی پکی توبہ کی تو بارش شروع ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا رب العزت اٹھ کے تو کوئی بھی نہیں گیا، بارش پھر بھی تو نے کر دی، تو نے شرط رکھی تھی کہ وہ چغل خور نکلے گا تو بارش دوں گا۔ اللہ نے فرمایا اسی کی وجہ سے میں نے بارش دی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ سچے دل سے اس نے توبہ کی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کرو۔ اس کا صلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو پکی سچی توبہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اب وہ اللہ سے عرض کیا موسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ پھر وہ بندہ دکھا تو صحیح، کون تھا وہ بندہ؟ اللہ نے فرمایا جب وہ گناہگار تھا تو میں نے اس کا عیب ظاہر نہیں کیا، تو اب تو وہ توبہ کر چکا ہے، میں اس کا عیب کیسے ظاہر کر دوں؟ وہ ہے ستار العیوب غفار الذنوب، عیبوں میں پردہ ڈالنے والا اور غیبوں کے جاننے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قوم کو بارش۔ مالک بن دینار کہتے ہیں بنی اسرائیل ایام قحط میں بارش کی دعا کرنے کے لیے پیغمبر وقت علیہ السلام پر وحی ہوئی، ان سے کہہ دو تم میری طرف نکلتے ہو، تمہارے بدن ناپاک ہے، تم میرے پاس میری بارگاہ میں اپنی ہتھیلیاں اٹھاتے ہو لیکن انہی ہاتھوں سے تم ناحق تم خون کرتے ہو، تم نے اپنے پیٹ کے اندر حرام مال کو بھرا ہوا ہے، لہٰذا اب میں تم پر سخت غضبناک ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ حرام مال کھا کر بندہ دعا کرے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ کسی بزرگ سے جا غالباً حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عرض کی گئی کہ اسم اعظم مجھے تعلیم دیں، بتائیں جس کی اسم اعظم کی برکت سے دعا میری قبول ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تو رزق حلال کا لقمہ کھا کے جو بھی اللہ کے نام سے پکارے گا دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ تیرے لیے وہی اسم اعظم بنا دے گا۔ شرط کیا ہے کہ وہ حلال کا لقمہ ہو، حلال کا رزق ہو۔ تو حلال سید سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو بندہ حرام مال سے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ مجھے اس پہ اجر ملے گا، علماء فرماتے ہیں اگر وہ ثواب کی نیت جان بوجھ کے کرے، اس کو پتہ ہے کہ یہ سود کا پیسہ ہے، یہ حرام کا پیسہ ہے، یہ شراب کا پیسہ ہے، یہ حرام مال ہے، اور کوئی بندہ یہ نیت کرے کہ مجھے اس کے صدقہ کرنے پر خیرات کرنے پر ثواب ملے گا تو بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے حرام کو حلال سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام مال قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے کہ جو حرام مال دے کر امید رکھتا ہے کہ مجھے ثواب ہوگا، میں پاک صاف ہو جاؤں گا، فرمایا اس بندے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ اپنے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے پاک کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے کپڑا ناپاک ہے تو کیسے پاک ہوگا؟ پاک پانی سے پاک ہوگا، اور وہ پیشاب کیا ہے؟ ناپاک ہے۔
اور پیشاب سے پاک کرے گا تو کہاں پاک ہوگا؟ وہ حرام مال صدقہ کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہوگا۔ اور کسی کے پاس خدا نہ خواستہ ایسا ہے، اگر اس کے وارث موجود ہے جس سے لیا ہے، چھینا ہے، رشوت لیا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، اس کو وہاں پر لوٹانے کا حکم ہے۔ اگر وہ نہیں لوٹا سکتا، نہیں بندے مل سکتے، پھر وہ ویسے کسی کو دے دے اور ثواب کی امید نہ رکھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کہ جس کا دل غافل ہوتا ہے وہ دعا مانگے تو اللہ وہ بھی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ یعنی اس کا قالب تو موجود ہے، باڈی جسم تو یہاں موجود ہے، اس نے ہاتھ بھی اٹھایا۔ اب ہمارے دعا کے ہاتھ اٹھانے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، کسی نے بس ایسے کیا ہوتا ہے، دیکھ لینا، کوئی ایسے بیٹھا ہوا ہے، کسی نے ایسے ہاتھ رکھ کے نیچے رکھے ہوتے ہیں، ایسے کوئی ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا یہ قبلہ جو ہے وہ آسمان ہے، ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہونی چاہیے، یہ ہے سنت طریقہ، آسمان کی طرف ہتھیلیاں ہونی چاہیے اور ہاتھ اونچے ہونے چاہیے، بالکل نیچے کر کے بیٹھ جاتے ہیں بندے، پتہ نہیں ان کو شرم آتی ہے، اللہ سے مانگتے ہوئے بھی شرم کرتے ہیں، بادشاہوں سے لوگوں سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی، اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آ جاتی ہے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ایسے کریں گے، کوئی بالوں کا سلا آ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اور لوگ آمین تک نہیں کہتے، چپ کر کے بیٹھے تھے، ہونٹ بند ہیں، اللہ کے بندے دعا مانگی جا رہے، آمین تو کہو۔ نماز کے اندر آمین ایسا کہنے کا حکم ہے، نماز کے علاوہ دعا پر آمین اونچا کہنا سنت ہے، لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہوتا ہے بعض دفعہ، لہٰذا جب دعا مانگی جا رہی تو آمین نماز کے علاوہ جب وہ اونچی آواز ہو، تاکہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کو پتہ ہو کہ یہ بندے موجود ہیں، زندہ ہیں، ماشاءاللہ حیات ہیں اور دعا سن رہے ہیں، اور اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ دعا مانگی جا رہی ہے، جب اس میں آمین، آمین کا مطلب ہے قبول فرما، ہمارا دھیان کہیں اور ہے، خلبل کھاتے ہاتھوں سے کھیرے تو وہ دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ بلکہ میں کسی بزرگوں سے کہا کہ یہ دعا کے لیے ہاتھ سامنے ایسے رکھے، اور آپ کبھی دیکھیں اپنے ہاتھ کو تو یہ ہاتھ کی جو لکیریں ہیں نا، ایسے الٹے ہاتھ کے ایسے دیکھیں نا لکیریں، یہ 81 لکھا ہوا ہے، دیکھیں ہاتھ اپنا الٹا ہاتھ دیکھیں، 81 کی لکیریں بنی ہوئی ہیں، 8 ہے پیچھے اس کے 1 ہے، کتنا لکھا ہوا ہے؟ سب کا لکھا ہوگا تقریباً، اور سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں تو یہ 18 لکھا ہوا ہے، 1 اور 8، 18 اور 81 کتنے بنتے ہیں؟ 1 × 100 99۔ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ 99۔ حضور پاک کے نام کتنے ہیں؟ 99۔ قرآن پاک میں جو لکھے ہوتے ہیں سجے کھبے لکھے ہوتے ہیں قرآن پاک کے اندر، تو یہ سامنے رکھ کر اللہ کے بارگاہ میں عرض کریں، یا اللہ، اللہ کے 99 ناموں کی برکت سے، رسول اللہ کے 99 ناموں کی برکت سے میری دعا قبول فرما، اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔